دیکھو ہم کو 1000 سال ایسا تو کے بندے لگے رہے ہیں بچے ٹو کے پھر اسی جو تھوڑے بڑے رہے نا اسی تکنے ہیں پیسہ نہیں دے بڑھ کے مدد سینا زبان کے پیکٹ بھی ہے چڑھا ہوا ہے 6 موٹر سائیکل لے کے السلام علیکم جی، میں تمام دوستوں کو بن فقیرہ اسٹوپا پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری ایک بہت بڑی کاوش ہے اور محکمہ آثار قدیمہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست ٹریک بنا لیا ہے کہ ایک جیپ آ سکتی ہے، کار کے لیے تھوڑا سا رستہ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تھوڑی سی میں اس کی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسٹوپا جو بکس میں لکھا ہوا ہے اسٹوپا 2nd سینچری سے لے کر 5ویں صدی عیسوی تک یہ اسٹوپا اس کا ریمینز ہیں۔ اس کے بعد یہ آلات کی نظر ہو گیا اور پھر اس کا ایسا ہوا کہ جو متلاشی یا خزانوں کے متلاشی وہ انہوں نے اس کی کھدائی کی، اس کو برباد کیا، اللیگل غیر قانونی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں دنیا میں، تو یہاں بھی یہ اس کا شکار رہا ہے۔ اچھا، میں اس کی تھوڑی سی اس کا بیک پہ لے جاتا ہوں کیونکہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں کچھ کوائنز دیے ہوئے ہیں۔ کچھ کوائنز تو میں نے خود ان کو اس وقت ڈھونڈ کے دیے تھے دورانی پیریڈ کے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں یہ رستہ چلتا رہا ہے، بلکہ یہ کوائن یہاں سے ملے تھے، یہ بالکل اوپر سے ملے تھے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں ایک کوائن لگا ہوا ہے، وہ دیکھیں ٹھوس ایویڈنس جب آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اس میں 5 مارک کوائن لگا ہوا ہے۔ 5 مارک کوائنز کا مطلب ہے یہ 4 5 BC سے یہ رستہ، شاید اس سے بھی پرانا رستہ ہے، اور یہ نہ صرف انہوں نے استعمال کیا ہے، الیگزینڈر نے استعمال کیا، سیتھین نے استعمال کیا ہے، پرتھین نے استعمال کیا، یعنی کہ اس سے چلتے چلتے اسلامک پیریڈ غزنوی کے دور میں پھر 17ویں صدی تک آپ کا یہ دورانی پیریڈ کے بھی یہاں سے سکے برآمد ہوئے۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی زیادہ قدیم رستہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 3000 سال کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ہم تو وہ جو ٹھوس ایویڈنس ان کو ملا ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے۔ اچھا، ایک طرف آپ اگر جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی جو سویلائزیشن ہے ٹیکسلا، اینشینٹ سویلائزیشنز کا ایک مرجر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج اسلام آباد اس سائڈ پہ ہے، ٹیکسلا اس وقت کیپٹل اس سائڈ پہ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر محکمہ آثار قدیمہ تھوڑی سی اور اس میں اپنی کوشش کرے تو ان پہاڑوں میں بہت زیادہ آبادیاں مل سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم سربستہ راز جو ہمارے چھپے ہوئے راز ہیں وہ ان پہاڑیوں سے ہم برآمد کر سکتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں کوئی آبادی تلاش کرنا ناممکن نہیں ہے، اتنے جدید آلات آ گئے ہیں کہ ہم اس کی کھدائی کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہ کام ہو سکتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی سوال کسی کا دوست کا ہو تو بالکل۔ اچھا، مغلیہ مسجد اس طرح کہ جب 10ویں صدی کے لگ بھگ جب انویژن ہوئی محمود غزنوی کی، ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے گڑی کے مقام پہ قیام کیا، بلکہ محمود غزنوی کا جو دستیاب تاریخی اسلامی کتب ہے کہ ایک بیٹے کو یہاں اس کی آنکھیں نکالی گئی، پھر اس کو ایک قتل کیا گیا، یہاں گڑی میں کنویں میں اس کو دفن کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک ٹیکسلا کی اچھی خاصی آبادی تھی، تبھی وہ یہاں پر آ کے انہوں نے سٹے کیا، یہاں پر حکومت کی، یہاں سے پھر آگے وہ لاہور کی طرف چلے، باقی ایریا کی طرف جا کے انہوں نے وہاں فتوحات حاصل کی۔ اور یہ جو مسجد ہے ہو سکتا ہے اسی ٹائم کی ہو، محمود غزنوی کے ٹائم کی۔ ایک مسجد آپ نے دیکھا ہوگا گڑی کے مقام پہ بھی چھوٹی سی ہے، یہ ایک اوپر مسجد ہے، اس کا مطلب مسلمان بھی رہے ہیں تو انہوں نے اپنے نشان چھوڑے ہیں، ٹھوس ایویڈنس ہے، اور اسی کی بنیاد پر سمیک میں
آثار قدیمہ ماہرین جو ہے نا اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ویسے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی ہیں, اس کی بیہائنڈ کو بہت بڑی ایک سین ہوتا ہے اور اس کے ایویڈنس ہوتے ہیں. ایویڈنس کے بغیر کوئی بات کرنی نہیں چاہیے. اچھا نیچے جو گانے ہیں ساتھ وہ قوالی بھی ہے وہ اس کا دیکھیں ایک بن فقیرہ میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ بھی وہ اسی کا ایک تسلسل ہے. فقیر ہماری اپنی لوکل زبان کا یہ لفظ ہے اور ہم درویشوں کو بھی کہتے ہیں, فقیر بھی کہتے ہیں. اس وقت کے جو مونک تھے, جس طرح جولیاں ہیں, یہ والیاں, جی تو اس طرح کے وہ پرانے مونک وہ مانگنے والے, ہمیں تھوڑا یاد ہے وہ کشکول ان کے گلوں میں ہوتی تھی اور کبھی کبھار وہ کشکول ہم دیکھتے تھے. اب تو وہ ختم ہو گئے ہیں, اب تو لوگ فیشن کے طور پر اس کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں. تو یہ بن فقیراں یہاں پر فقیروں کے درویشوں کے ٹھکانے ہوتے ہوں گے اور نیچے ان کی جو ہے نا بیس ہوتی ہوگی, اور پھر جو مزید فردر ان کی جو ہے انلائٹمنٹ کے لیے وہ ان پہاڑوں پہ آتے ہوں گے, ان کے علیحدہ ٹھکانے ہوں گے, اور اسی وجہ سے اس کا جو ہے نا وجہ بن فقیرہ پڑ گیا. تو سر اس میں ایک میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے اسٹوپا, اور ساتھ ہی کہ یہ ایک چنگی یا چیک پوسٹ یا اس طرح کا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ایک تو میں یہی کہتا ہوں نا, ہمیں جس چیز کا نالج نہیں ہے ہمیں اس کے یا تو نالج حاصل کرنا چاہیے پھر بات کرنی چاہیے. جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں ان کے پاس بہت بڑے علوم ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے, اس کو ایکسپریشن کیا ہے, اور پراپر میرے پاس یہ بک ہے, جرنل ہے, اس کے اوپر پورا اس کا لے آؤٹ ساری چیزیں ہیں. اور بدقسمتی سے ایک پروگرام میں, ایک ٹی وی کے پروگرام میں ایک بندے نے کہہ دیا جی اور مذاق اڑایا کہ یہ تو وہ ہے کیا چیک پوسٹ ہے. حالانکہ جب اس کی کھدائی ہوئی تو یہ میں آپ کو دکھا دوں, یہ آپ دیکھ لیں, یہ پورا اسٹوپا ہے, اور اس میں جاپانیوں نے بھی کام کیا, کورین نے بھی کام کیا, ہمارے اپنے آثار قدیمہ کے محکمے کے لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ چوکی نہیں تھی, چوکی وہ ان کا جو محصولات حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں وہ اسٹوپا ہی تھا, عبادت کے لیے رکتے ہوں گے, نیچے پانی کا اسٹور ہے, اسٹوریج ہے, ہو سکتا ہے وہ جو بن ہے وہ بہت ہی پرانے پری ہسٹورک پیریڈ سے ہو, انسان کو پانی کی ضرورت رہتی ہے. جی اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے سر میرے خیال میں